الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 48 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کچھ نعمتوں کو بیان فرمایا کہ اس نے رات کو چھپا دینے والا اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا کہ آدمی دن میں اپنے امور زندگی سر انجام دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بارش کو اپنی نعمت کے طور پر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ اور بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے تاکہ وہ یاد رکھیں، تو بہت سے لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔ جو ارشاد فرمایا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بارش کو بیان فرمایا کہ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی آمد سے پہلے یعنی جب بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، اور یہ ہوائیں اس بارش کی خوشخبری دینے والی ہوائیں ہوتی ہے، کیونکہ ہوائیں چلتی ہیں تو اب امید ہوتی ہے کہ بارش برسے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بارش میں آسمان کا پانی نازل فرماتا ہے، پانی اترتا ہے، اور وہ پانی کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماء طہورا، پاک کرنے والا۔ آسمان کا پانی، بارش کا جو پانی ہے، یہ پاک کرنے والا ہے، خود پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے، مردہ زمین، اور وہ زمین کے جہاں پر کچھ بھی فصل، کوئی باغ، کوئی ہریالی نہیں ہوتی، گویا وہ ایک قسم کی مردہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ زمین کے اوپر سبزہ لہلہانا شروع ہو جاتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے اپنی بہت سی مخلوق کو سیراب فرماتا ہے۔ جانور اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں، انسان وہ پانی استعمال کرتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں یہ وہی ہے جو بارشوں کے ذریعے آتا ہے۔ اس لیے کہ دریاؤں کا اور ندیوں کا اور جو نہروں کا سلسلہ ہے یہ بارشوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ بارشیں برستی ہیں، پہاڑوں پہ برستی ہیں، وہاں سے ندیاں بہتی ہیں، ندیاں مل کر دریا بنتے ہیں، دریا سے آگے نہریں نکلتی ہیں، وہی پانی پھر ہم استعمال کرتے ہیں۔ یا بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی زمین کے اندر جاتا ہے، زمین کے اندر اپنا پانی موجود ہے، تو یوں ایک سلسلہ چلتا ہے۔ یا بارش ہوتی ہے، تالاب بھرے جاتے ہیں، ان تالابوں سے انسان پانی پیتے ہیں، جھیلیں بنتی ہیں، جھیلوں سے انسان لوگ پانی پیتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں۔ تو گویا بارش ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پانی کا۔ ویسے تو زمین کے اندر بھی پانی ہے اور وہ بھی نکال کے استعمال کیا جاتا ہے، سمندر کا پانی ہے اسے بھی جو ہے وہ کلین کر کے استعمال کیا جاتا ہے، قابل استعمال بنایا جاتا ہے، لیکن جو بہت بڑا سورس ہمارے پینے کے پانی کا ہے، جو ہم پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، وہ ہے جو بارشوں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بارشوں کے لوگوں کے درمیان پھیرے رکھے ہیں، کبھی ایک علاقے میں بارش ہوتی ہے، کبھی دوسرے علاقے میں بارش ہوتی ہے، کبھی تیسرے علاقے میں بارش ہوتی ہے، اور یہ بارشیں برسنے کے اندر ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا
شکر ادا کریں، کیونکہ بارش اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ بعض اوقات بارشیں سیلاب کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اور غرقابی اور تباہی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر چونکہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے بارشیں ان کے لیے رحمت کا ہی ذریعہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بارش تو رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن مس مینجمنٹ کی وجہ سے کہ جو نظام حکومت چلانے والے ہیں، جن کو اس پانی کو مینج کرنا ہوتا ہے، اسے جمع کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ڈیم بنانے ہوتے ہیں، اسے محفوظ کرنا ہوتا ہے، ان کی نااہلی کی وجہ سے وہی رحمت زحمت میں بدل جاتی ہے۔ کروڑوں اربوں بلکہ کھربوں روپے کا پانی ہوتا ہے جو ضائع ہو جاتا ہے اور اسے محفوظ نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہی پانی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے مختلف لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے ہیں کہ کبھی ایک جگہ ہوتی، کبھی دوسری جگہ ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، چاہے تو ایک ہی مرتبہ پوری دنیا کے اندر بارش برسا دے، لیکن پوری دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ یک بارگی بارش نازل فرما دے تو جو اس کے اثرات ہوں گے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی ایک علاقے کی بارش پورے ملک کو متاثر کر دیتی ہے تو اگر پوری دنیا کے اندر بارش ہو جائے تو پوری دنیا کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے برساتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بھی نہ بنے اور لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ان عظمتوں کا بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رسالت عامہ کو بیان فرمایا اور پھر قرآن کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے، تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائیں کہ اگر ہم چاہتے تو جیسے پچھلے زمانے میں گزشتہ نبیوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ہر بستی میں یا ایک بڑے علاقے میں ایک جدا نبی بھیجتا تھا، ایک بڑے علاقے میں ایک نبی، دوسرے شہر میں دوسرا نبی، تیسرے شہر میں تیسرا نبی، ایک وقت کے اندر 70 اللہ کے نبی موجود ہوتے تھے جو مختلف علاقوں میں تبلیغ فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو آپ کے زمانے میں، یعنی اے محبوب علیہ السلام آپ کے زمانے میں بھی ہم ہر علاقے کے لیے جدا جدا نبی بنا دیتے، مکے کے لیے اور ہوتا، مدینے کے لیے اور ہوتا، طائف کے لیے اور ہوتا، بقیہ شہروں کے لیے اور ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی، ایک ہی رسول بھیجا، یعنی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہیں تمام کائنات کے لیے نبی بنایا، تمام کائنات کے لیے رسول بنایا، کیونکہ اب نبوت کے سلسلے کو ختم کرنا تھا، اب رسالت کا سلسلہ ختم ہونا تھا، اب خاتم النبیین ہیں، اب خاتم المرسلین ہیں، اب خاتم الرسل ہیں، آپ کے بعد اب کسی اور نبی نے نئے سرے سے نہیں آنا تھا، لہذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے اکلوتا رسول بنایا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں، یعنی کافر بعض اوقات بولتے تھے کہ اگر آپ ہماری فیور میں کچھ جملے بول دیں، ہماری بتوں کی تائید کے اندر کوئی جملہ بول دیں تو ہم بھی آپ کی باتیں مانیں گے، اگر ایک سال آپ ہماری بات مان لیں تو ایک سال ہم آپ کی بات مان لیں گے، یا اگر آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کو سردار بنا لیں گے۔ اس طرح کی مختلف قسم کی معاذ اللہ لالچیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو ان پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو طرز عمل واضح تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں اور پھر بھی مجھے بولیں کہ میں یہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا چھوڑ دوں تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر مزید استقامت کے لیے ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے محبوب علیہ السلام جیسے آپ نے پہلے کبھی ان کی بات نہیں مانی، آئندہ بھی کبھی ان کی بات نہ مانیے گا، اور فرمایا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بہت بڑا جہاد کریں، یعنی قرآن کے دلائل کے ذریعے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت، اپنی عظمت، اپنی توحید، دین اسلام کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو دلائل دیے ہیں، ان کے ذریعے کافروں کے ساتھ جہاد کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاد کا صرف ایک ہی مطلب نہیں ہے کہ تلوار اٹھا کے کافروں سے مقابلہ کیا جائے، جہاد کی بہت سی صورتیں ہیں، قرآن کے دلائل پیش کر کے بھی جہاد کیا جاتا ہے،
علماء حقہ جو قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرتے ہیں، جو دین اسلام کی حقانیت کے دلائل پیش کرتے ہیں، وہ بھی جہاد ہے۔ ہاں، تلوار والا جہاد بھی جہاد ہے اور وہ بھی دین اسلام کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اندر اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ دن اور رات کا بیان کیا، یہ آسمان کے نظام کے اندر خدا کی قدرت تھی۔ بارش کا بیان فرمایا، یہ وہ چیز تھی کہ جس کا تعلق عالم بالا کے ساتھ بھی تھا اور اس عالم اسفل کے ساتھ بھی تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں اپنی قدرت کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ یہ میٹھا نہایت شیریں ہے اور یہ کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں اس نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دو سمندروں کو آپس میں ملاتا ہے، اور حال یہ ہے کہ ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے، دوسرے کا پانی کڑوا ہے، حالانکہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن یہ میٹھا جا رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ تلخ اور نہایت کڑوا پانی جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں کیوں نہیں مکس ہو رہے؟ ان کے درمیان خدا نے آڑ رکھی ہوئی، ان کے درمیان خدا نے اپنی قدرت سے آڑ رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے۔ یہ جو صورت ہے کہ سمندر کے اندر کڑوا پانی بھی جا رہا ہے، میٹھا پانی بھی جا رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے، یہ کہاں پر ہے؟ یہ دنیا کے بہت سے مقامات پر ہے۔ جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں، انہیں جو سمندری ملاح ہوتے ہیں اور جن کی ایک زندگی گزر چکی ہوتی ہے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میٹھے پانی کی لہر جا رہی ہے، یہ کڑوے پانی کی لہر ہے، اور وہ ان چیزوں کو پہچانتے بھی ہیں۔ اور دنیا کے بعض مقامات پر تو بڑے نمایاں طور پر یہ چیز ہے کہ یہ اور رنگ کا پانی ہے، یہ اور رنگ کا پانی ہے، یہ میٹھا پانی جا رہا ہے، یہ کڑوا پانی جا رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہو رہے، اور میلوں تک یہ پانی اسی طرح چلتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور صورت کو بیان فرمایا، فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے آدمی کو پانی سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ انسان کو ایک معمولی سے قطرے سے بنایا، دنیا کا ذہین ترین انسان، دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان، دنیا کا سب سے چلاک ہو، عیار ہو، مکار ہو، یا دنیا کا سب سے زیادہ سمجھدار ہو، متقی ہو، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی طرح کی شے سے بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ دوسری، پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رشتے بنائے۔ ایک انسان کے نسبی رشتے ہیں، اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کا دادا دادی، نانا نانی ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، آگے اس کی اولاد ہے، انسان کی اپنی اولاد آگے چلتی ہے، یہ نسبی اور نسلی رشتے ہیں۔ اور ایک انسان کے سسرالی رشتے ہیں کہ آدمی جہاں شادی کرتا ہے تو جس جگہ شادی کی تو اس کے جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ انسان کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور یہ رشتے اللہ کی نعمت ہیں، یہ رشتے اللہ کی نعمت ہیں کہ یہ رشتے ہی مشکل کے وقت میں کام آتے ہیں، مصیبت کے وقت میں کام آتے ہیں، انسان اس کے ذریعے قوت پکڑتا ہے، انسان اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ جس کا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو بے بس ہوں، میں تو لاچار ہوں، میرا تو دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن جس کا کنبہ قبیلہ ہے، جس کا خاندان ہے، جس کے سسرالی رشتہ دار ہیں، تو وہ ان کی وجہ سے اپنی ایک طاقت اور ایک اپنی قوت سمجھتا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں، یہ انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ بڑی قدرت والا ہے کہ جس کی قدرت کا ظہور آسمانوں میں بھی ہے، آسمان و زمین کے درمیان بھی ہے، اور زمین کی تہ میں بھی ہے، سطح سمندر پر بھی ہے، زمین کی گہرائیوں بھی ہے، اور خود انسان کے وجود کے اندر اس کی قدرتیں ظاہر و باہر ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کی بے بسی کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائیں،
اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں مددگار ہے۔ اپنے رب کے مقابلے میں کس کا مددگار ہے؟ شیطان کا مددگار ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ اور آپ کا اخلاص اور آپ کی للہیت کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، اور ہم نے اے نبی تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ تم فرماؤ اے لوگو میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ مبشر خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈر سنانے والا۔ خوشخبری اللہ کی رضا کی، اللہ کی جنت کی، اور ڈر کی خبریں، ڈر سنانا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ اے محبوب تم ان لوگوں سے کہو کہ اے لوگو میں جو دن رات تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، دن رات جو تمہیں توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، اسلام کا، دین کا، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ورنہ دنیا میں ہوتا کیا ہے؟ دنیا کا تو طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جو اپنی سروسز دوسرے کو فراہم کرتا ہے وہ اس پر کوئی اجرت مانگتا ہے۔ ایک اگر معمولی سا آدمی بھی کسی کے لیے کام کرتا ہے تو اس سے اجرت لیتا ہے، اگر ایک بادشاہ ملک کی خدمت کرتا ہے تو اس سے اجرت لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا اخلاص اور للہیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حق کا راستہ بھی دکھاتے ہیں، خدا کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، اس کے راستے میں تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن ایک پائی تک بھی معاوضے کے طور پہ وصول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو نیت وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کی باتوں کے اندر جو للہیت اور اخلاص اور تاثیر ہوتی ہے وہ کبھی کسی دوسرے کی آواز اور دوسرے کی دعوت کے اندر نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میں اس تبلیغ کے کام پر، اس اللہ کے دین کو پہنچانے کے کام کے اوپر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی طرف سے راستہ اختیار کرنا چاہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے غریبوں کے اوپر، دوسرے لوگوں کے اوپر، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن نبی معاوضے کے طور پہ کوئی شے وصول نہیں کرتا۔ اور پھر کیوں وصول نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت کے اندر ہی توکل کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر اس رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ اس اللہ پر بھروسہ کریں جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، لہذا اللہ پہ بھروسہ کریں جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اور بندوں کے جو معاملات ہیں، جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کی مزید شان بیان فرمائی کہ وہ خبیر، جو خبر رکھنے والا ہے، وہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب 6 دن میں بنائے۔ 6 دنوں کے اندر ساری کی ساری کائنات بنائی۔
ان دنوں سے مراد پرٹیکولر دن ہیں یا اس سے مراد 6 ادوار ہیں، دونوں طرح کے قول ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنانے کے بعد عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے کہ عرش پر استوا کا کیا مطلب ہے۔ تعویلی معنی کریں تو یہ ہے کہ اس نے عرش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اس نے اسے مکمل کر دیا، یا یہ ہے کہ عرش پر اس کی سلطنت بھی ہو گئی، کیونکہ جیسے ہی اس نے عرش کو پیدا کیا تو وہ عرش ہے، اس کی مخلوق ہے اور اس کی محکوم ہے اور اس کی مقدور ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر بھی اس کی سلطنت کا ظہور ہو گیا۔ اور یا پھر وہ معنی ہے کہ جو تفویض کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، تو اللہ کے بارے میں اس سے پوچھ جو خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ایک عام ہر آدمی سے خطاب ہے کہ اللہ کے بارے میں پوچھنا ہو تو اہل علم سے پوچھا جائے، جو خبر رکھنے والا ہے، جسے دین کا علم ہے، دین کی سمجھ ہے، اس سے اللہ کے بارے میں پوچھ۔ جاہلوں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اس کی جو ہے اس کے بارے میں کلام کیا جائے۔ جاہل آدمی کلام کرے گا اور ان چیزوں میں کلام کرے گا جس کا علم نہیں ہے تو معاذ اللہ بے ادبی، گستاخی اور کفر تک کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ لہذا جاہل لوگوں کو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں کہ جس کے اندر وہ غلطی میں پڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رحمان کا تذکرہ ہوا تو اب رحمان ہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا۔ ان 2 آیتوں کے اندر، جو پچھلی آیت اور جو اگلی آیت تلاوت کر رہا ہوں، ان کے اندر 3 مرتبہ رحمان کا لفظ بیان فرمایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی پیاری صفت ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو؟ اور اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت سجدہ ہے، تو جو اسے پڑھے، اسے سنے، اس کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ریکارڈنگ کو سننے والے ہیں ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، ان کا وہ اس حکم سے مستثنی ہے، یعنی یہ حکم ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جب کافروں سے یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے، کون ہے رحمان، کیا چیز ہے رحمان جس کو ہم سجدہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم ان کو دینا ان کے ایمان کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ ایمان سے ان کی نفرت اور ایمان سے بدکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ رحمان سے کون سی ذات مراد ہے، وہی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو رازق ہے، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور جس پر بہرحال یہ اتنا ایمان تو رکھتے ہیں کہ بت زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے نہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے ہی رحمان کے لفظ کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و نعمت کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، وہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ اس شخص کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ بڑی برکت والا ہے، اس نے آسمانوں میں برج بنائے۔ برج سے کیا مراد ہے؟ برج سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد 7 ستاروں کی منزلیں ہیں اور ان برجوں کی تعداد 12 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے برج بنائے آسمانوں میں، اور اس میں سورج جو روشن کرنے والا سورج ہے، چاند ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے اندر رکھا، روشن کرنے والا چاند اور سورج اس کے اندر رکھ دیا، اور فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لے کے آتا ہے۔ رات آتی ہے وہ چلی جاتی تو دن آ جاتا ہے، دن کے پیچھے رات آتی، رات کے پیچھے پھر دن آ جاتا ہے۔ تو یہ سب نشانیاں اس لیے ہیں تاکہ جس نے اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنی ہے وہ نصیحت حاصل کرے، جس نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا، چنانچہ اب مسلسل آیات کے اندر جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی صفات اور ان کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا۔
چنانچہ دوبارہ لفظ رحمان ہی اس آیت کے اندر بھی بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان فرمائے، آگے بھی ہیں لیکن جو ان آیات میں بیان ہوا، نمبر ایک تو یہ کہ اللہ کے جو پیارے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان میں اتنی عاجزی ہوتی ہے کہ چلنے کے اندر بھی عاجزی کا ظہور ہوتا ہے، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، گردنیں تان کے نہیں چلتے، لوگوں کو تکبر سے گھور کے نہیں چلتے، لوگوں کو حقارت کی نظر دیکھتے ہوئے نہیں چلتے، بلکہ زمین پر آہستگی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ جب جاہل آدمی جو بدتمیز ہیں، جنہیں ملنے کی، بات کرنے کی اور ڈیل کرنے کی تمیز نہیں ہے، جب وہ لوگ ان سے الجھنا چاہتے ہیں، جب وہ ان سے بگڑنا چاہتے ہیں، تو یہ آگے سے بگڑتے اور الجھتے نہیں ہیں، بلکہ یہ ان سے کہتے ہیں بس سلام، یعنی سلام کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، سلام متارکت کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو طول نہیں دیتے، اسے آگے بڑھاتے نہیں ہیں۔ اگر سامنے والا لڑنا چاہتا ہے، بحث کرنا چاہتا ہے تو یہ بحث میں نہیں پڑ جاتے، بلکہ یہ معاملے کو نمٹا کر اور سائیڈ میں ہو جاتے ہیں، جھگڑے کے اندر نہیں پڑتے۔ یہ اللہ کے پیارے بندوں کے اوصاف۔ اگلا وصف، تیسرا وصف بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ان کی راتیں عبادت میں، بندگی میں، قیام میں اور سجدے کے اندر گزرتی ہیں۔ پہلی آیتوں میں یہ کہ لوگوں سے معاملہ کیسا ہے، تو فرمایا کہ لوگوں سے معاملہ ایسا ہے کہ جاہل آدمیوں تک سے بھی لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، سلام کہہ کے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں۔ چلنے پھرنے کا انداز کیا ہے، فرمایا کہ عاجزی ہے۔ اور راتیں کیسی گزرتی ہیں، خدا سے کیسا تعلق ہے، تو فرمایا کہ خدا سے ایسا تعلق ہے کہ رات کو لوگ سو جاتے ہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر عبادت میں کھڑے ہونے کے ساتھ بھی ان کی حالت یہ ہے، عبادت کر کے فخر میں نہیں آتے، غرور کا شکار نہیں ہوتے، اپنے آپ کو عبادت گزار اور بڑا نہیں سمجھتے، بلکہ عبادت کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں دعا یہی مانگتے ہیں، اے اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ گویا عبادت بھی کی، عبادت کر کے یہ نہیں کہ اے اللہ ہم نے اتنی عبادت کی ہے اب تو ہم بخشے ہی گئے، نہیں، عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ یعنی عبادت بھی کرتے ہیں پھر بھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں پھر بھی خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کے اوصاف۔ فاسقوں، فاجروں، جری اور غافل لوگوں کا حال یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی نہیں ڈرتے، گناہ کرتے ہیں پھر بھی موج مستی کے اندر اور جناب خوش گپیوں کے اندر اور عیش و تعیشات کے اندر رہتے ہیں، نہ جہنم کا ڈر، نہ جہنم کا تصور ان کے ذہن میں آتا ہے، نہ خدا خوفی کی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں، جبکہ نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ ساری رات عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دینا۔ اس کے بعد اگلا وصف بیان فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بندے کون؟ فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ایک چیز کا لحاظ کرتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان ہے۔ کس چیز کا لحاظ کرتے ہیں؟ اعتدال کا، میانہ روی کا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی راہ میں سب دے دیں اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق تک پورے نہ کریں، گھر والے بھوک سے بیٹھے ہوئے، بیوی بچوں کو کھانا نہیں مل رہا،
اور یہ صاحب اللہ کی راہ میں سب خرچ کر کے بیٹھے ہوئے. یہ ہمارے دین کے اندر ممنوع ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں ان کا تو لحاظ نہ کرے اور سارا اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دے. تو نہ تو یہ سارے کا سارا دے دیتے اور نہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں دیتے. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بھلے سامنے والا تڑپتا رہے، مچلتا رہے، جو مرضی ہوتا رہے، اس کی جو مرضی حاجت ہو، ضرورت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، یہ اللہ کی راہ میں دیں گے نہیں. ایسا نہیں. اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں، کنجوسی بھی نہیں کرتے، لیکن دیتے ہوئے سامنے والے کا بھی خیال کرتے ہیں اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ اس کے درمیان رہتے ہیں. اسراف اور اقتار، بہت زیادہ دے دینا اور بالکل نہ دینا، بہت تنگی کرنا، ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں. اس کے بعد اگلا وصف بیان فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ اس کی سزا سے ملے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا. یہاں پر رحمان کے پیارے بندوں کے 3 اوصاف بیان ہوئے. 3 اوصاف. پہلی بات، وہ توحید میں سچے ہیں، شرک نہیں کرتے، اللہ جیسا کسی اور کو نہیں قرار دیتے، خدا اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مانتے، شرک سے بچتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. اللہ کا پیارا بندہ ہو اور ناحق کسی کو قتل کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو ناحق قتل کرے گا وہ تو شدید ترین کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. کسی کو جان سے مار دینا کیونکہ معمولی چیز نہیں ہے. انسانی جان کی حرمت اسلام کے اندر اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، فساد فی الارض کے، جس نے کسی جان کو قتل کیا وہ ایسا ہے جیسا روئے زمین کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا. ایک اور آیت میں فرمایا گیا کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، اس پہ خدا کا غضب ہے، خدا کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جو کسی کو قتل کرنے والا ہے اس کی اتنی وعیدیں ہیں. تو جو اللہ کا پیارا بندہ ہوگا، جو خدا کو حقیقتاً صحیح طریقے سے ماننے والا ہوگا، وہ قاتل نہیں ہوگا، وہ کلر نہیں ہوگا، وہ مارنے والا نہیں ہوگا، دوسروں کو ناحق کسی کو نہیں مارے گا. یہ اللہ کے پیارے بندوں کا وصف. اگلا وصف بیان کیا، فرمایا کہ جو رحمان کا پیارا بندہ ہوگا وہ زنا نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا، اس قدر گندے بے حیائی کے کام کے اندر نہیں پڑے گا. اور جو یہ کرے گا تو فرمایا کہ پھر وہ اس گناہ کی سزا بھی پائے گا. جو شرک کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، جو قتل کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، جو بدکاری کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. اور قیامت کے دن ان کی سزا کو بڑھا دیا جائے گا. بڑھا دیا سے جائے گا سے یہ مراد نہیں ہے کہ جتنا جرم کیا اس سے زیادہ ان کو سزا دی جائے گی، اس کے مد مقابل اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی، لیکن وہ سزا بہت بڑی ہوگی. اور وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا. جہنم میں ہمیشہ، عذاب میں ہمیشہ ذلت سے رہے گا. ہمیشہ اس کے لیے ہے جو شرک کرنے والا ہے، جو کفر کرنے والا ہے، کیونکہ جو کفر اور شرک کا مرتکب نہیں ہے اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جو کبھی نہ کبھی اسے نجات پا جائے گا. اب اگلی آیت کے اندر اب یہ تو گناہ بیان کر دیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ارتکاب ہو گیا، ایک بندہ ہے اس سے کسی بھی وجہ سے ان چیزوں کا ارتکاب ہو گیا، معاذ اللہ اس نے شرکی کر دیا، یا اس نے قتل کیا، یا اس نے بدکاری کی، تو اب اس کے لیے کوئی راستہ بھی ہے یا اب بس اس کو عذاب ہونا ہی ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل بیان فرما دیا. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا. مگر جو توبہ کرے، جس سے یہ پہلے گناہ ہو گئے اس کے لیے عذاب ہے، مگر یعنی اس کے لیے نہیں ہے. کون؟ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے
تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے تھا۔ گویا بیان فرما دیا کہ جو شرک کرنے والا، جو قتل کرنے والا، جو بدکاری کرنے والا، ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے، شدید عذاب ہے ان کے لیے، مگر جو توبہ کر لے، شرک تھا، کفر تھا، اس سے توبہ کر لی، قتل تھا تو اس کی شرائط پوری کرتے ہوئے اس سے توبہ کر لی، بدکاری تھی تو اس کے پورے لوازمات کو پورا کرتے ہوئے اس سے توبہ کر لی جیسے اس سے توبہ کرنی چاہیے، تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ برائیوں کو نیکیوں سے بدلنے میں کیا مراد ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پہلے وہ برے عمل کرتا تھا، اب اچھے عمل کرنے لگے گا، تو گویا اس کی برائیاں اچھائیوں میں بدل گئی۔ ایک یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دے گا، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اپنے پچھلے گناہوں کے ازالے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، ہر برائی کی جگہ زیادہ سے زیادہ اچھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا اس برائی کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اچھائی لکھ دیتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹلی جو اس نے برائی کی ہے اس کی جگہ پر وہاں پر نیکی لکھ دی جاتی ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ لیکن سچی توبہ سے کیا مراد ہے یہ ضرور سمجھنا چاہیے۔ سچی توبہ سے یہ مراد ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرنا، پرانے گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ اس سے بچنے کا عزم مصمم کرنا، اور اگر اس میں کوئی بندے کا حق جو ہے اس کے اندر شامل ہے تو اسے ادا کرنا، جیسے ڈکیتی کی تھی، چوری کی تھی، رشوت لی تھی، تو اب جن کے مال چھینے ہوئے، توبہ تب پوری ہوگی کہ جب جن کے مال چھینے ہیں ان کو ان کا مال واپس کر دیا جائے۔ قتل کیا تھا تو توبہ تب ہوگی کہ جب اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا جائے۔ نمازیں چھوڑی تھی تو توبہ تب پوری ہوگی کہ جب ان نمازوں کو نئے سرے سے ادا بھی کر لیا جائے۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی، توبہ تب پوری ہوگی کہ جب اس زکوٰۃ کو بھی ادا کر دیا جائے۔ تو جو توبہ کی شرائط ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد مزید ان کی اوصاف بیان فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے۔ کیا فرمایا؟ نمبر ایک، رحمان کے پیارے بندے، اللہ کے پیارے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جیسے ہماری عدالتوں میں، ہماری کورٹس کے اندر، ہماری کچہریوں میں ہوتا ہے، پرلے درجے کے جھوٹے گواہوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، وہاں پر پیسے دیں جھوٹی گواہی، پیسے دیں جھوٹی گواہی، بلکہ جھوٹی گواہی گواہ تو جھوٹا ایک ہوتا ہی ہے، وکیل جھوٹا کرے، جج جھوٹا کر لیں، پیسے دیں، فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں، تو اندھیر نگری مچی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے پیارے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرے تو تماشا دیکھنے کھڑے نہیں ہو جاتے، عزت بچا کے گزر جاتے ہیں، اور اللہ کی جب آیتیں سنتے ہیں تو بے سوچے سمجھے اندھے بہرے ہو کے نہیں گر پڑتے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یعنی اپنی بھی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں، ہماری اولاد ایسی ہو کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ اس کے لیے دعا بھی کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو، بچوں کو دین کا ایک لفظ نہ سکھائیں اور پھر امید یہ لگا کے بیٹھیں کہ یہ ہماری جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر خدمت کریں گے اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ نہیں، اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ سلوک ہوگا جو یورپ میں ہوتا ہے، جو امریکہ میں ہوتا ہے، کہ باپ بوڑھا ہوتا ہے، ماں بوڑھی ہوتی ہے تو اٹھا کے اولڈ ہوم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اسلامی تربیت کریں گے تو گھر میں رکھ کے خدمت کریں گے، اسلامی تربیت نہیں کریں گے تو وہ تلاش کرتے پھریں گے کہ ہمارے ملک کے اندر کہاں اولڈ ہوم موجود ہے کہ جہاں پر اپنے بڈھے ماں باپ کو جا کے ڈال دیا جائے۔ تو اس لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اگر بیوی سے، بچوں سے چاہیے تو ان کی اسلامی تربیت کرنا ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا صلہ دیتا ہے؟ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، انہیں اطاعت الہی پر ڈٹے رہنے کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر
اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے، یعنی جنت کیسی جگہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا انعام ہے، دعائے خیر سلام کے ساتھ استقبال ہوگا، ہمیشہ یہ لوگ جنت میں رہیں گے، بہترین ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اب آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو خدا کو اپنا معبود نہیں مانتے، جو اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے، جو خدا کی بندگی نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں۔ خدا کے ہاں قدر اس کی ہے جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس بندے کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ تم فرماؤ میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، تو اے لوگو تم نے جھٹلایا تو اب عذاب ہمیشہ رہے گا، یعنی اب تم پر عذاب ہمیشہ رہے گا جنہوں نے دنیا میں خدا کو جھٹلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان فرمائے، جنہیں عباد الرحمن کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔